نماز ادا کرنا، یہ نماز ہر انسان کے اوپر فرض ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ نماز کا نہ پڑھنا ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہوگا۔ چنانچہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو فرشتے حیران ہو کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی جواب دیں گے ہم بے نمازی تھے۔ تو گویا بے نمازی ہونا جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب ہو۔ اس رکن کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ عذر کے باوجود بھی معاف نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ کہے جی کہ میں تو بیمار ہوں، نماز پھر بھی پڑھنی پڑے گی، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو ہاتھ کے اشارے سے پڑھنی ضرور پڑے گی۔ حتیٰ کہ میدان جنگ میں اگر وقت آ گیا نماز کا تو نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آدھے لوگ دشمن کے ساتھ جنگ لڑیں اور آدھے پیچھے ہٹ کر اپنی نماز پڑھیں، پھر پیچھے والے آگے بڑھ کر لڑیں اور دوسرے لوگ نماز پڑھیں۔ جب قتال ہو رہا ہے، جان کی بازی لگ رہی ہے، عین اس وقت میں بھی اس عمل میں اللہ تعالیٰ نے معافی نہیں دی، اس کا مطلب اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور بچے کو اس لیے شروع میں ہی نماز کی تلقین کر دی جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے۔ علماء نے اس کے کئی فوائد لکھے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ بچے کو اللہ کا نام سنا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پڑے۔ دوسرا، اس بچے کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اے بچے، تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب اقامت اور جماعت کے کھڑے ہونے میں جتنی دیر باقی ہے اتنی تیری زندگی ہے، جیسے ہی تیری زندگی ختم ہوگی تیری نماز جنازہ کھڑی ہو جائے گی۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس میں یہ مقصد بھی ہے کہ بچے کو بتانا ہوتا ہے کہ تو نے بڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ جو اہم کام ہوں وہ بچے کو پہلے ہی بتا دیے جاتے ہیں۔ ہمارا بچہ جی بڑے ہو کر حافظ بنے گا، عالم بنے گا، ابھی تو وہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، لیکن چونکہ اس کو بنانا ہے حافظ اور عالم تو بچپن سے اس کے ذہن میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ کئی لوگ چھوٹے بچوں کو ہی بتا دیتے ہیں ہم نے تو یہ انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے، ابھی تو یہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ چونکہ کام اہم ہے اس لیے وقت سے پہلے اس کے ذہن میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ تو علماء نے لکھا چونکہ نماز ایک اہم عمل تھا، اللہ نے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈلوا دی کہ تو نے بڑے ہو کر نماز پڑھنی۔ اور ویسے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو بچے تھے، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، بچے کو حکم کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے اس کو نماز کا حکم پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور کائنات کی ہر چیز نماز پڑھتی ہے، کوئی چیز بھی ہو۔ فرق یہ ہے کہ باقی مخلوق ایک ایک رکن ادا کرتی ہے اور انسان تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز ادا کرتا ہے۔ مفسر نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے درختوں کو قیام کی حالت میں پیدا کیا، ساری عمر قیام کی حالت میں رہتے ہیں۔ چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کی شکل میں پیدا کیا، ساری عمر رکوع میں گزار دیتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں کو اللہ نے سجدے کی شکل میں پیدا کیا، ساری عمر سجدے میں رہتے ہیں۔ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ اتحیات کی شکل میں پیدا کیا، ساری عمر قاعدے میں کھڑے رہتے۔ انسان کی یہ خوش نصیبی کہ اس کو تمام ارکان کا مجموعہ نماز ادا کرنی گئی۔ حتیٰ کہ فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرشتہ قیام میں ہے ساری زندگی قیام میں رہے گا، جو رکوع میں ہے ساری زندگی رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں ہے ساری زندگی سجدے میں رہے گا۔ وہ ایک ایک رکن ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام ارکان کا مجموعہ عطا فرمایا۔ پھر باقی جتنے شریعت کے احکام تھے
دنیا میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ نماز ایسا حکم کہ جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور سدرۃ المنتہا پر یہ حکم عطا فرمایا، تو اس حکم کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ آپ کسی کو گھر بلا کے اگر کوئی تحفہ دیں تو یقیناً وہ تحفہ بہت قیمتی اور بڑا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، اللہ کے حضور پیشی ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے 3 الفاظ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، التحیات للہ والصلوات، اور تمام بدنی عبادتیں یہ بھی اللہ کے لیے ہیں، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں یہ بھی اللہ کے لیے ہیں۔ تو زبانی عبادتیں ہوں، بدنی عبادتیں ہوں یا مالی عبادتیں ہوں، سب کی سب اللہ کے لیے۔ ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملاقات کے وقت تو شریعت کا حکم ہے السلام علیکم کہو ایک دوسرے کو، اور اس کو زیادہ کرنے کا حکم دیا گیا، افشوا السلام بینکم، تم سلام کو پھیلاؤ ایک دوسرے میں۔ تو جب نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے السلام علیکم کیوں نہیں کہا؟ طالب علم سوچتا ہے نا۔ علماء نے اس کا جواب دیا کہ السلام علیکم ہم دوسرے کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہیں، تو السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچا لے۔ ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پریشانی مصیبت نہیں ہے، وہ تو خود السلام ہے، اس لیے ان کو السلام علیکم کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی کہ یا اللہ، جو قولی تعریف کی جا سکتی ہے، بدن سے عبادت کی جا سکتی ہے یا مالی عبادت کی جا سکتی ہے، ان تمام عبادتوں کے مستحق آپ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ کے جواب میں 3 الفاظ سے جواب دیا، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 لفظوں کے جواب میں 3 لفظوں سے جواب دیا اللہ نے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بعض حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ میرے اوپر سلامتی اور برکت اور رحمت نازل فرمانے کا حکم فرما رہے ہیں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس میں شامل کیا، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ گفتگو تھی جو ایک محب اور محبوب کے درمیان سدرۃ المنتہا پہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا حصہ بنا لیا۔ ہم عطیات میں جو الفاظ پڑھتے ہیں، یہ گفتگو ہے جو معراج میں ہوئی تھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا۔ نبی علیہ السلام بہت خوش تھے کہ جی 500 نمازیں میری امت پر فرض ہو گئیں۔ خوشی خوشی نیچے تشریف لائے۔ ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے۔ ملاقات ہوئی تو پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو تحفے میں کیا دیا؟ تو نبی السلام نے بتلایا کہ میری امت پر 500 نمازیں فرض ہوئی۔ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، اور ان کے لیے وہ 2 نمازیں پڑھنی بھی مشکل تھیں۔ 500 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ پھر اللہ کے حضور جائیں اور اس میں کچھ کمی کا مطالبہ فرمائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام پھر اللہ کے حضور پیش ہوئے، اے اللہ اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائی تھی، 500 نہیں 50، تو 50 میں سے اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 ہو گئی۔ پھر دوبارہ کہا جی کہ یہ بھی زیادہ ہیں، تو پھر 40 ہو گئی۔ 5 کم کرتے کرتے 9 مرتبہ نبی اسلام اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ اللہ نے 45 نمازیں معاف فرما دی اور فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھوں گا، تو ثواب ملے گا 50 نمازوں کا، وہ پڑھیں گے 5 نمازیں۔ یہاں پر طالب علم کے ذہن میں چند سوال پیدا ہوتے ہیں
پہلا سوال کہ 1,24,000 پیغمبر تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں راستے میں بیٹھے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے، حضرت نوح علیہ السلام ہوتے، کوئی اور پیغمبر ہوتے؟ علماء نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جنہوں نے دنیا میں اللہ سے فرمائش کی تھی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، اور اللہ نے جواب دیا تھا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، دنیا کے اندر اتنی اہلیت ہی نہیں کہ یہ میری تجلی کو برداشت کر سکے، تو آپ میرا جلوہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ نے تجلی ڈالی تھی 70,000 پردوں سے، تو پہاڑ بھی جل کے راکھ ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا ہے، تو وہ راستے میں انتظار میں اس لیے بیٹھے تھے کہ میں تو اپنے آقا کا دیدار دنیا میں نہیں کر سکا، جو میرے آقا کا دیدار کر کے آئیں گے میں کم از کم دیدار کرنے والوں کا دیدار کر لوں گا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے تھے۔ دوسرا سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ 45 نمازیں معاف کر کے 5 رکھ لیتے، یہ کیا بات ہوئی جی کہ 50 45 بنی، پھر 40 بنی، پھر 35 بنی، پھر 30 بنی، 5 کرتے کرتے بالآخر 5 رہ گئے۔ علماء نے جواب لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دم میں ہی 45 نمازیں معاف فرما سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں معاف کی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں تو یہ ایک ہی دفعہ نہیں، کل کو کافر تانا دیں گے اور جی ون ٹائم ان کو عروج حاصل ہو گیا تھا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں، میرے محبوب جتنی بار آپ چاہیں گے اتنی بار عروج فرمائیں گے اور آپ کو میری ملاقات نصیب ہوگی۔ تو 9 مرتبہ نبی علیہ السلام اوپر گئے اور اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اب طالب علم کے ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین تھے کہ نبی علیہ السلام کو تو خیال نہ آیا کہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بتایا جی کہ زیادہ ہیں، ان کو کم کروا لیں؟ علماء نے جواب لکھا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ذہین تھے، مگر فرق یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا دیدار ہوا تھا، محبوب کی تجلی تھی، وہ جو دیدار کی لذت تھی نا اس نے آپ کو محو کر دیا تھا اور اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ یہ زیادہ ہے کام۔ جب محبوب کی تجلی ہوتی ہے اس وقت بندہ ہوش میں نہیں رہتا، اور اس کی دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو پھلوں کی بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، ہوش میں نہیں رہی تھی۔ تو اگر مصر کی عورتوں نے پھلوں کی بجائے انگلیوں کو کاٹ لیا تھا تو نبی علیہ السلام نے تو اللہ کے حسن و جمال کو دیکھا تھا۔ آپ کا اس وقت محو دیدار ہونا اور وہ جو دیدار کی لذت تھی اس کے اندر محو ہونا یہ قدرتی بات ہے، فطری بات ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کو 50 نمازیں زیادہ محسوس نہ ہوئی، بلکہ سچ بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک دن میں 500 نمازیں بھی فرض فرماتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اس کو بھی قبول فرما لیتے۔ تو یہ نماز ہمارے اوپر 5 وقت دن میں فرض ہو گئی، لیکن یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پر بلا کر عطا کیا۔ طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے آخر 5 نمازیں کیوں ہیں؟ 2 ہوتی، 3 ہوتی، 4 ہوتی، 5 کیوں ہیں؟ تو علماء نے اس کے بڑے پیارے پیارے جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ ہر انسان کے پاس 5 حواس ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ اسکول میں سائنس کے سبجیکٹ میں بچے پڑھتے بھی ہیں حواس خمسہ، دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا، یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں، ان کی بنیاد پہ ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو چونکہ ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے حواس خمسہ کی ضرورت تھی، اللہ نے فرمایا میرے بندو تم 5 نمازیں پڑھو گے تم حواس خمسہ کا شکریہ ادا کرنے والے بندے بن جاؤ گے۔ بعض علماء نے جواب میں کہا کہ نہیں، ہر انسان کی 5 بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، کھانا، پینا، لباس،
مکان اور بیوی، یہ 5 بنیادی ضرورتیں ہر بندے کی ہوتی ہیں، کھانا پینا، لباس، مکان اور بیوی۔ تو یہ 5 ضرورتیں اللہ نے ہر بندے کو عطا فرمائی۔ جو 5 نمازیں ادا کرے گا وہ ان 5 بنیادی ضرورتوں کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ بن جائے گا۔ بعض علماء نے جواب دیا کہ 5 مصیبتیں ایسی ہیں جن میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا، چاہے نیک ہو یا بد ہو، عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، ہر کسی کو گزرنا پڑے گا۔ ایک سکرات، دوسرا موت، تیسرا قبر، چوتھا حشر، 5واں پل صراط۔ تو 5 ایسے یعنی مصیبتیں ہیں کہ جن میں سے گزرنا پڑے گا ہر بندے کو۔ اب جو بندہ 5 نمازیں ادا کرنے والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ان 5 مصیبتوں میں سے گزرنا آسان فرما دے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت نماز کو کیوں فرض فرمایا؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، تو دن کی ابتدا میں مجھے یاد کر لیا کر، میں اس کے بدلے سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد فرماؤں گا۔ لہذا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، سارا دن اس کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ فجر کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، بھائیوں نے تو ان کو عشاء کے بعد کنویں میں ڈال دیا تھا اور اندھیرا تھا، ایک رات کا اندھیرا، ایک کنویں کا اندھیرا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت پریشان تھے۔ ایک پریشانی یہ تھی کہ میں اس اندھیرے سے نکلوں گا کیسے، دوسری پریشانی یہ تھی کہ جو میرے بھائی تھے، جو میرے محافظ تھے، جو میرا سہارا بننے والے تھے، انہوں نے مجھے اس مصیبت میں گرا دیا۔ تو دکھ اور زیادہ تھا۔ اس رات کی تاریکی میں یوسف علیہ السلام بہت پریشان رہے۔ جب صبح سحری کے وقت تھوڑا روشنی ہوئی تو یوسف علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ تاریکی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ روشنی میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے کرب کو بھی دور کر دے، اور پوری دنیا میں جو بندہ کرب میں مبتلا ہے اس کے کرب کو بھی دور کر دے۔ مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ آپ غور کریں، یہ تہجد اور فجر کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کی پریشانی کو کم کر دیتے ہیں۔ گھر میں فوت کی ہو جائے، سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت آپ دیکھیں سب آرام کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، نہ آنکھ لگ جائے گی، وہ پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں ہسپتالوں میں مریضوں کی جو ریڈنگز ہیں وہ سحری کے وقت بڑی سٹیبل ہو جاتی ہیں، فاسٹنگ کی شوگر کم ہوتی ہے، بلڈ پریشر بھی اچھا ہوتا ہے، باقی ریڈنگز بھی اچھی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ ہر پریشان حال بندے کی پریشانی کو اس وقت میں کم کر دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے چونکہ دعا مانگی تھی اور پھر اس کے روشنی ہوئی تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ اللہ نے اس امت کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی کہ تم اگر فجر کے وقت نماز پڑھو گے میں تمہاری زندگی کے کرب اور پریشانی کو بھی دور کر دوں گا۔ پھر ظہر کی نماز فرض کیوں فرمائی؟ 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ اکثر لوگ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو جب سورج زوال پذیر ہونا شروع ہوگا نا تم اس وقت میری عبادت کرو تاکہ ثابت ہو جائے تم سورج اور چاند کی پرستش نہیں کرتے، تم اس اللہ کی پرستش کرتے ہو جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ظہر کے وقت خوب گرمی ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندو تم اس وقت میں اگر میری عبادت کرو گے اس کے بدلے میں محشر کے دن کی گرمی سے تمہیں نجات عطا فرما دوں۔ عصر کے وقت نماز کیوں فرض فرمائی؟ ہر انسان کے اوپر 4 فرشتے ہیں اس کا اعمال لکھنے کے لیے متعین ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ 2 فرشتے فجر کے وقت میں آتے ہیں، ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں، اور عصر کے وقت ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، پھر نائٹ شفٹ شروع ہو جاتی ہے، رات کے فرشتے آتے ہیں اور پوری رات بندے کے ساتھ رات کو رہتے ہیں۔ اب عصر کے وقت میں چونکہ فجر کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور رات والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں تو اللہ نے نماز فرض فرمائی میرے بندو تم اس وقت میں عصر کی نماز پڑھو گے، تمہاری نماز پڑھنے پر زیادہ فرشتے گواہی دیں گے، میں تمہیں زیادہ اجر عطا فرما دوں گا۔
اور بعض علماء نے جواب لکھا کہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے نا، یہ وہ وقت ہے جب جنت میں مومنوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندو تم اس وقت میں دنیا میں میرے سامنے سجدہ کرو گے، میں عین اسی وقت میں جنت میں تمہیں اپنا دیدار عطا فرما دوں گا۔ پھر مغرب کے وقت نماز کیوں فرض ہوئی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو تم نے سارا دن گزار دیا اپنے بزنس میں، اپنے کام میں، اپنی جاب میں، کسی کی دل آزاری کی، کسی کا حق توڑ دیا، کسی کے ساتھ ظلم کیا، ناانصافی کی۔ سارے دن میں تم سے جتنے گناہ ہوئے تم مغرب کے وقت نماز پڑھ لو گے، میں سارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو گویا مغرب کی نماز پڑھنے پر سارے دن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر عشاء کے وقت نماز پڑھنے کا کیوں حکم ہوا؟ یہ عجیب بات ہے، کسی امت پر عشاء کی نماز فرض نہیں تھی، پہلی امتوں پر مغرب تک کی نمازیں تو فرض تھیں۔ عشاء کی نماز امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، صرف امت محمدیہ کو ملی، اس سے پہلے نہیں ملی کسی۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا تھا، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو عشاء کے بعد جسمانی معراج عطا کیا تھا، آپ کی امت عشاء کی نماز پڑھے گی، میں ان کو روحانی معراج عطا کر دوں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کی رکعتیں 2، 3 اور 4 کیوں ہیں؟ فجر میں 2 رکعت فرض، مغرب میں 3 رکعت فرض اور عشاء میں 4 رکعت فرض، تو یہ 2، 3 اور 4 رکعتیں کیوں فرض ہیں؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، تو اللہ نے فرشتوں کے 2 پر بنائے، بعض کے 3 پر بنائے، بعض کے 4 پر بنائے۔ ان پروں سے وہ فرشتے پرواز کرتے ہیں اور اللہ کے عرشوں کی اور آسمانوں کی سیر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی امتیوں تم دنیا میں 2 رکعت، 3 رکعت اور 4 رکعت فرض ادا کرو گے تو میں بھی تمہیں روحانی پرواز عطا کروں گا اور اس نماز کے بدلے تمہیں آخرت کی نعمتیں عطا فرماؤں گا، ان کی سیر عطا کر دوں گا۔ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز کے بڑے روحانی فائدے ہیں، کوئی جسمانی فائدہ بھی ہے؟ جی ہاں، نماز کے بہت سارے جسمانی فائدے بھی ہیں۔ آپ غور کریں، ہر بندہ نماز پڑھنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، تو وضو میں ہم کن اعضاء کو دھوتے ہیں جو اعضاء اکثر ننگے رہتے ہیں؟ چہرہ ننگا رہتا ہے، کام کی وجہ سے آدھے بازو ننگے رہتے ہیں، پاؤں ننگے رہتے ہیں، سر ننگا رہتا ہے۔ تو جو اعضاء کام کی وجہ سے اکثر ننگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دھونے کا حکم عطا فرمایا، تاکہ اگر ان پر مٹی کی کوئی تہ آ گئی، کوئی جراثیم لگ گئے تو وہ دھلتے جائیں اور تمہاری زندگی ہائیجینکلی زیادہ کلین ہو جائے۔ پھر وضو دیکھو کتنا مزے کا عمل ہے، انسان وضو کرنے بیٹھتا ہے تو پہلے ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ دھونے سے اس کو پانی کے کلر کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کسی ندی میں کلر بدل چکا ہو تو جیسے ہی آپ ہاتھ میں پانی لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، یہ پانی پاک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کلی کرتے ہیں تو ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اس کی مہک کا پتہ چل جاتا ہے، خوشبو کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر پانی کے اندر بو ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پانی پاک نہیں ہے۔ تو رنگ سے، ذائقے سے اور مہک سے پتہ چلنا تھا پانی کے پاک ہونے کا، یہ 3 کام پہلے کروا دیے۔ اے میرے بندے اب تمہیں یقین ہو گیا کہ پانی پاک ہے، اب تم باقی اعضاء کو دھو لو، تمہارا وضو ہو جائے گا۔ چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، مسح کر لو، پاؤں دھو لو، تمہارا وضو ادا ہو جائے گا۔ تو دیکھیے دن میں 5 مرتبہ ہم اپنا چہرہ دھوتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے، کوئی ہے ایسا جو دن میں 5 مرتبہ چہرہ دھوتا ہو؟ چہرے نہیں دھوتے، اس لیے ان کے چہروں پہ نحوست نظر آتی ہے، ان کے چہروں کے اوپر خزاں نظر آتی ہے۔ نمازیوں کے چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نورانیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے فائدے، جسمانی فائدے دیکھیے، روحانی فائدوں کو ایک طرف رکھ دیں، صرف جسمانی فائدوں کو دیکھیں۔ آپ غور کریں، ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 سنت اور 2 فرض۔
رکعتیں زیادہ نہیں ہیں. کیوں کہ فجر کے وقت بندے کا شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے, فاسٹنگ شوگر کم ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندے تمہارا شوگر کا لیول تو پہلے ہی نیچے ہے, تم سے زیادہ ایکسرسائز کیا کروانی, بس تم 2 رکعت سنت پڑھ لو اور 2 رکعت فرض پڑھ لو, تمہاری نماز ادا ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ہم نے ناشتہ کیا, دفتر کے کام کرنے کے لیے نکل گئے. دوپہر کا وقت آیا تو ہم نے دوپہر کا کھانا خوب کھایا. اب دوپہر کا کھانا کھانے کی وجہ سے پھر شوگر ہائی ہو گئی. فرمایا میرے بندے اب تمہیں زیادہ ایکسرسائز کرنی پڑے گی اس شوگر لیول کو کم لانے کے لیے. اللہ صبح تو 4 رکعت پڑھی تھی, فرمایا نہیں اب 4 رکعت سے کام نہیں چلے گا, اب تمہیں 12 رکعت پڑھنی پڑے گی. 4 سنتیں 4 فرض 2 سنتیں 2 نفل 12 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی. تو ہم نے 12 رکعتیں پڑھ لی تو ہمارا شوگر لیول ایکسرسائز کی وجہ سے پھر نارمل ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم نے عصر کے وقت چائے پی. لوگ عصر کے وقت چائے پیتے ہیں نا, بسکٹ کھاتے ہیں. فرمایا میرے بندے اب تمہاری شوگر پھر ڈسٹرب ہو گئی ہے, لہذا پھر نماز پڑھ لو. اللہ 12 رکعتیں, فرمایا نہیں تم نے دوپہر کی طرح کھانا تو نہیں نہ کھایا, چائے پی ہے, چلو 4 رکعت آپشنل ہیں اور 4 رکعت فرض ہیں, 4 فرض پڑھ لو گے تمہاری نماز ادا ہو جائے گی. پھر اس کے بعد مغرب آ گئی, اور مغرب کے بعد بھی اکثر لوگوں کو دیکھا دکانوں سے دفتروں سے گھر آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جوس پی لیا یا شربت پی لیا یا چائے پی لی. فرمایا اے میرے بندے اب تم نے پھر شوگر کو ڈسٹرب کر لیا, چلو مغرب کی نماز پڑھ لو. اللہ مغرب کی رکعتیں کتنی پڑھیں؟ میرے بندوں تمہیں 7 رکعتیں تو پڑھنی پڑیں گی. 3 فرض ہوں گے, 2 رکعت سنت ہوگی اور 2 رکعت نفل پڑھنے پڑیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے عشاء کا کھانا کھایا, اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ عشاء کا کھانا ہیوی میل ہوتا ہے. جو ڈنر ہوتا ہے نا وہ ٹکا کے کھاتے ہیں لوگ. تو فرمایا کہ میرے بندے اب 7 رکعت سے کام نہیں چلنا, یا اللہ 12 رکعت پڑھ لیں. نہیں, اللہ دوپہر کے وقت تو کھانا کھایا تھا تو 12 رکعت سے کام چل گیا تھا. میرے بندے اس وقت تو نے ابھی دن میں جاگنا تھا, کام کرنے تھے, اس لیے 12 رکعت سے کچھ شوگر کم ہو گئی, اور باقی پھر تم نے کام کاج کیا, شوگر کم ہوتی گئی. اب ہے تم نے سونا, لہذا 12 رکعت سے کام نہیں چلے گا, اب تمہیں 17 رکعتیں ادا کرنی پڑیں گی. عشاء کی رکعتیں اللہ نے 17 بنا دی. تو دیکھیں جیسے جیسے بدن کی ضرورت تھی, جسمانی طور پہ اللہ نے عبادت بھی اتنی ہی کر دی, ہمارا فائدہ. اچھا ہم سفر پر نکل گئے کہ جی بزنس جرنی پہ جانا ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندے اب تم سفر کی وجہ سے چل رہے ہو, ایکسرسائز تو پہلے ہی کر رہے ہو, لہذا سفر میں میں نے جماعت کو تمہیں معاف کر دی اور تمہاری نماز کو میں نے ہاف کر دیا. آپ دیکھیے فرض سفر میں کتنے پڑھتے ہیں؟ آدھے پڑھتے ہیں نا, اس لیے کہ اس وقت ضرورت اتنی تھی, کافی تھی. اچھا دیکھیے ہم نے رمضان شریف میں روزہ رکھا, سارا دن ہم بھوکے پیاسے رہے, اور پھر جب افطاری کے لیے ہم دسترخوان پہ بیٹھے تو اکثر لوگ افطاری اس طرح کرتے ہیں کہ یہ میں نہیں یا یہ نہیں. خوب کھاتے پیتے ہیں, روح افزا پی رہے ہوتے ہیں, دودھ سوڈا پی رہے ہوتے ہیں, میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں, کھجوریں کھا رہے ہوتے ہیں, طلب بھی ہوتی ہے اس وقت. اب ٹکا کے کھایا تو شوگر بہت اونچی چلی گئی. اللہ اب عشاء کی 17 رکعتوں سے کام بن جائے گا. نہیں میرے بندے اب تیرے لیے 70 رکعتیں بھی چھوڑی ہیں, تو نے بہت کھایا, بہت شوگر کو ڈسٹرب کر لیا, اب تجھے عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح بھی پڑھنی پڑے گی. تو دیکھو جو نماز کا حکم ہے ہماری ظاہر کی ضروریات کے عین مطابق ہے. اس اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ان پڑھ ہیں, ہم جاہل ہیں, ہم پہاڑ کی چوٹی پہ رہتے ہیں, جانتے بھی نہیں سائنس کو, لیکن اگر پہاڑ کی چوٹی پہ رہنے والا جاہل بندہ بھی نماز پڑھتا ہے, جسمانی فائدہ اس کو وہاں بھی پہنچ رہا ہے. تو روحانی فائدے تو تھے ہی صحیح, اللہ نے اس میں جسمانی فائدے بھی بنا دیے. اب ایک سوال ذہن میں اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے قبلے کو بدل کیوں دیا؟ پہلی امتیں قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی تھیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ بیت اللہ عطا فرما دیا کہ تم ادھر رخ کر کے نماز پڑھو. علماء نے جواب دیا کہ وہ جو بیت المقدس تھا اس کو ایک پیغمبر اسلام نے بنایا تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے, اور جو ہمارا بیت اللہ ہے اس کو 5 انبیاء نے بنایا. حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا,
پھر حضرت نوح علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، اور پھر نبی علیہ السلام کے زمانے میں پھر تعمیر ہوا تو حجر اسود نبی علیہ السلام نے نصب فرمایا۔ اس قبلے کی تعمیر میں چونکہ 5 انبیاء نے حصہ ڈالا تھا، اس کو فضیلت تھی، اللہ نے فرمایا میرے معبود تم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ نماز کے کیا اسرار و رموز ہیں، کبھی اس پر غور کیجئے، پھر دل چاہے گا نماز پڑھنے کو، پھر لطف آئے گا نماز پڑھنے کو۔ چلیں آج کی اس مجلس میں یہ آج کچھ نماز کے مضامین کے بارے میں بات کھولتا ہے۔ امید ہے آپ حضرات ساتھ دیں گے اور توجہ سے بات سنیں گے۔ دیکھیے ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو کس لفظ سے نماز شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کا جو لفظ ہے نا، یہ گویا ہم نے باقی دنیا کے اوپر تکبیر پھیر دی، ذبح کر دیا سب کو، جاؤ بھائی اب ہم دنیا سے کٹ گئے، اللہ سے جڑ گئے۔ اللہ اکبر، تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے۔ ہم نے تکبیر پڑھ دی ساری دنیا پر اور دنیا سے رخ پھیر لیا اور اللہ کی طرف رخ جوڑ لیا، اور دل میں یہ کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ پھر اس کے بعد ہم شروع میں کیا الفاظ پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ پاک ہیں ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، آپ بلند و بالا ہیں، آپ میں کوئی نقص ہے ہی نہیں، کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ یہ جو سبحان اللہ کا لفظ ہے نا، یہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، کیونکہ تعریف کے 2 انداز ہوتے ہیں۔ ایک انداز ہوتا ہے کسی کے اندر خوبیوں کو گنوانا، اور ایک ہوتا ہے کسی کے اندر سے نقائص کو اس سے بری کر دینا۔ ایک مثال سن لیجئے، کسی لڑکی کا رشتہ آیا تو تعریف کے 2 انداز ہیں، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، بہت دیندار نیک ہے، بڑے اچھے گھرانے کی ہے، بڑی اچھی اخلاق والی ہے۔ اب یہ جتنے الفاظ کے اس کی تعریف کی گئی کہ اس لڑکی کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں۔ اور ایک تعریف کا انداز یہ بھی ہے، جھگڑالو نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، ضدی نہیں ہے۔ اب ان الفاظ میں اس کی خوبیاں بیان نہیں کی گئی، لیکن برائیوں کو اس سے دور کیا گیا ہے کہ جو جھگڑالو نہیں ہوتا، جو ضدی نہیں ہوتا، جو جاہل نہیں ہوتا، وہ اچھا انسان ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بھی تعریف کے 2 انداز ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ حنان ہے، اللہ منان ہے۔ اللہ کو تعریف کا یہ انداز بھی اچھا لگتا ہے، اور یہ بھی طریقہ، اللہ آپ میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں، کوئی نقص ہے ہی نہیں، آپ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر کجی سے بلند و بالا ہیں، پاک ہیں، کوئی ہے ہی نہیں کمزوری آپ کے اندر۔ اللہ کو یہ بھی طریقہ اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں خود اپنے بارے میں فرمایا فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے ہر کمی کوتاہی سے۔ اس لیے جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں تو بقیہ آدھا بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے، پورا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ آپ سوچئے اللہ کو یہ بات کتنی اچھی لگتی ہوگی کہ آدھی نیکیوں سے پلڑا بھر جاتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے۔ تو جب ہم نے کہا سبحانک اللہم تو اللہ کو کتنا پیار آیا، میرے بندے نے میری بڑے اچھے الفاظ میں تعریف کی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ پھر ہم کہتے ہیں وَبِحَمْدِكَ، اے اللہ ساری تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ اور واقعی سچی بات ہے، دنیا میں جو بندہ جس چیز کی بھی تعریف کرتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی پھل کی تعریف کریں، ہم نے اصل میں اللہ کی تعریف کی جس نے پھل کو بنایا۔ ہم کسی انسان کی خوبصورتی کی تعریف کریں، ہم نے اللہ کی تعریف کی جس نے اس انسان کو بنایا۔ آپ دنیا میں جس چیز کی تعریف کریں وہ تعریف کس کی طرف لوٹے گی؟ اللہ کی طرف، چونکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو تعریف حقیقت میں اللہ ہی کو سجتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وَبِحَمْدِكَ، اور اے اللہ ساری تعریفیں تو آپ ہی کو سجتی ہیں، آپ ہی تعریفوں کے لائق ہیں۔ سبحانک اللہم،
وبحمدک وتبارک اسمک، اور اے اللہ برکت والا ہے آپ کا نام، آپ کی ذات بھی برکت والی، آپ کا کلام بھی برکت والا، اللہ آپ کا نام بھی برکت والا۔ محبوب کو کہتے ہیں نا آپ کا نام بڑا پیارا لگتا ہے، تو ہم اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کا نام بڑا برکت والا ہے، ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے آپ کا نام، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور اے اللہ آپ کی بزرگی بہت بلند ہے، اور اللہ کی تعریف کی، ولا الہ غیرک، اور اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم اپنی محبت میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، آپ اکیلے ہی ہمارے محبوب ہیں، آپ ہی ہمارے مطلوب ہیں، آپ ہی ہمارے مقصود ہیں۔ تو اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے۔ پہلا فقرہ ہی نماز کا کتنا پیارا ہے، اگر ہم معنی کے استحضار کے ساتھ پڑھیں تو یہ فقرہ پڑھتے ہوئے سچی بات ہے زبان کو مزہ آتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے منہ میں میٹھا ڈال دیا، زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ نماز کے یہ الفاظ پڑھتے ہوئے بندے کی کیفیت ہوتی ہے جیسے منہ میں مٹھاس محسوس ہو رہی ہے، ہم اتنے پیارے الفاظ سے اپنے اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ پھر اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ بھئی سورہ فاتحہ کیوں اتنی ضروری ہے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک کہہ دیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہوتی نہیں، یا تو مقتدی خود پڑھتا ہے یا مقتدیوں کی طرف سے امام پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھنی ضروری ہوتی ہے۔ بھئی فاتحہ پڑھنی اس لیے ضروری ہے کہ یہ پوری آسمانی کتابوں کی سمری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے جتنی آسمانی کتابوں میں جو کچھ نازل کیا ان سب کو اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ اللہ نے قرآن میں نازل کیا اللہ نے اس کو سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا، اور جو سورہ بقرہ میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب، کتاب کا اوپننگ چیپٹر، کتاب کی سمری، کتاب کا خلاصہ کہتے ہیں۔ اب چونکہ سورہ فاتحہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ تھی، اللہ نے فرمایا بس تم اس فاتحہ کو پڑھ لو گے ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ تم پڑھنے والے بن جاؤ۔ اچھا سورہ فاتحہ میں ہے کیا؟ ذرا اس پر بھی غور کر لیجئے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، اور واقعی سچی بات ہے کہ تعریفیں تو ہیں ہی اللہ کے لیے، تعریفوں کا اصل حقدار تو اللہ ہی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم، اب رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، یہ دو نام ہیں اللہ کے جو رحمت سے نکالے گئے ہیں، مگر دو نام ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یوں سمجھیے، ایک ہوتا ہے کسی بندے کا امیر ہونا، یہ الگ صفت ہے، ایک ہوتا ہے اس بندے کا سخی ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ کئی دفعہ بندہ امیر ہوتا ہے مگر کنجوس ہوتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کی امیری کس فائدے کی؟ اور کئی دفعہ بندہ سخی بڑا ہوتا ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا، بھئی سخاوت کس کام کی جب پلے ہی کچھ نہیں۔ مزہ تو یہ ہے کہ پیسہ بھی خوب ہو اور سخاوت بھی خوب ہو۔ تو رحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کے پاس رحمت کے خزانے بے انتہا ہیں، اور رحمان کا مطلب وہ ذات جس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر ایک پہ تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ وہ سخی ہے جو اپنوں کو بھی دیتا ہے غیروں کو بھی دیتا ہے۔ بتائیں کافروں کو دنیا میں صحت کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ وہ تو کافر ہیں، وہ تو اللہ کے منکر ہیں، وہ تو دہری ہیں، ان کو بھی اللہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، وفاداروں کو بھی دیتا ہے، غداروں کو بھی دیتا ہے۔ اس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر ایک پر خرچ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ صفت رحمانیت ہے۔
الرحمن الرحیم، اللہ آپ کی رحمتوں کے خزانے بھی بے انتہا ہیں اور آپ کی رحمت بھی تقسیم ہر ایک کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو بتائیں یہ دو لفظ پڑھتے ہوئے مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ لطف آ جاتا ہے اللہ کی تعریف کرنے کا۔ پھر آگے کہہ دیا مالک یوم الدین، اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے جج بھی ہیں، انصاف فرمائیں گے، مگر جج جو ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کسی مجرم کی فیور کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، کہتے ہیں جی میں مجبور ہوں قانون کے آگے، میں کچھ قانون کے بڑھ کے نہیں کر سکتا، تو جج کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن کے مالک ہیں اور مالک کا اختیار ہوتا ہے، وہ جس کی چاہے وہ فیور کرے۔ فرمایا تو ہم نے کہا مالک یوم الدین، اے اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں، اس دن آپ جس بندے کو بخشنا چاہیں گے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جتنے گناہ ہوں گے ان تمام گناہوں کے باوجود آپ معاف فرما دیں گے، آپ قیامت کے دن کے مالک ہوں گے۔ اب جب اللہ کی تعریفیں کی تو پھر اس کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو بہت ناپسند فرماتے ہیں میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے، وہ اتنا غیور پروردگار ہے کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب نوجوان سوچیں گے کہ بھئی شرک بھی آخر کبیرہ گناہ ہے، ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ اللہ کو شرک بالکل ہی پسند نہیں ہے، اللہ بالکل ہی معاف نہیں کریں گے؟ جی ہاں، غیرت انسان کی برداشت نہیں کرتی۔ ذرا ایک مثال سنیے گا، اگر کسی کی بیوی آ کر اپنے خامند کو کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو خامند مطمئن ہو جائے گا یا اسی وقت گھر سے دھکا دے دے گا؟ وہ کہے گا مجھے نکتہ برداشت نہیں ہے، تم یہ کہو میں آپ کی ہی بیوی ہوں۔ بھئی ایک انسان ہے، اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری بیوی کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہیں، وہ کہاں برداشت کرتے ہیں بندہ میرا ہو اور یہ کہ میں آپ کی بھی عبادت کرتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے بندو، تم اقرار کرو آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب ہم نے یہ کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہاں اب تم نے سلیقے کی بات کی نا، اب بتاؤ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے، کیونکہ اللہ سے ہم جو نعمت سب سے بڑی مانگ سکتے ہیں وہ سیدھے راستے کی ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ تو ہم نے مطالبہ کیا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے۔ اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آگے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صراط القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کا راستہ دکھا دیجیے، اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان بندوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، جس راستے پر آپ کے انعام یافتہ بندے چلے، اللہ ہم ان بندوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ یعنی فاتحہ میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں تقلید کرنی پڑے گی، پیچھے چلو گے تو کام بنے گا، اگر تقلید نہیں کرو گے تو راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ بھئی انعام کن پر ہوا؟ قرآن نے بتایا 4 بندوں پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام فرمایا۔ تو ہم گویا ان 4 لوگوں کی اتباع اور پیروی کی اللہ سے جو ہے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب اتنی بات ہو جاتی تو بھی کافی تھی، اللہ نے فرمایا نہیں، جو گمراہ ہیں تم ان سے ذرا برات کا اظہار بھی کر دو۔ تو آگے کہہ دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا کہ جو گمراہ ہوئے یا جن کے اوپر تیرا جو ہے وہ تیرا عذاب آیا۔
جن پر تیرا عذاب آیا وہ یا جن پر جو گمراہ ہو گئے ہم ان کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے، وہ بھی 4 بندے ہیں، یہود، نصارہ، مشرکین اور دہریے۔ یہ 4 جو ہیں یہ غیر مغضوب علیہم الضالین میں شامل ہیں۔ فرمایا ان کے راستے پہ نہیں چلنا، تم نے 4 انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ زندگی گزارنی۔ اب بتائیے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت بھی مانگ لی، مدد بھی مانگ لی، سیدھے راستے کی رہنمائی بھی فرما دی، اس لیے پھر سورہ فاتحہ کے بعد اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت رکھ دی، میرے بندوں میری کتاب کو پڑھو اور سیدھے راستے کی تفصیلات تم جانتے چلے جاؤ کہ سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں۔ اب جب ہم نے تلاوت بھی کر لی تو رکوع ہم نے گویا قیام مکمل کر لیا، تو اللہ نے فرمایا میرے بندو ادب کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کبھی بندہ کسی کو دیکھ کے ادب کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو دیکھ کے اس کے سامنے جھک جاتا ہے، کبھی اس کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے، کبھی اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتا ہے۔ تم نماز میں ادب کی ان 4 صورتوں کو اکٹھا کر لو گے تو میری عبادت کرنے والے بندے بن جاؤ گے۔ اب ہم نے قیام میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کی، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب رکوع کرو، تو ہم نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر لیا۔ تلاوت کے بعد امام کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع بھی اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار ہے۔ اب رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 حکم دیے تھے قرآن پاک میں۔ ایک فرمایا تھا فسبح باسم ربک العظیم، اے اللہ اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کیجئے، حکم کا صیغہ ہے، فسبح امر کا صیغہ ہے۔ اور ایک اللہ نے فرمایا تھا سبح اسم ربک الاعلی، اے میرے محبوب اپنے بلند پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا عظمت تھی، اللہ نے دونوں حکموں پر عمل کیا۔ ایک تسبیح کو نبی علیہ السلام نے رکوع میں پڑھ لیا اور دوسری تسبیح کو نبی علیہ السلام نے سجدہ کر کے سجدے میں پڑھ کے اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھا دیا۔ تو ہم رکوع میں کون سی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ یہ سبحان ربی العظیم اللہ کا حکم تھا اپنے محبوب کو، ہم ان کی اتباع میں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوئے کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے بندے کو۔ اللہ کی عظمت اگر دل میں ہو تو انسان سبحان ربی العظیم پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہم نے اللہ کی تعریف کر دی واقعی جیسے کرنی تھی۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھیے کہ رکوع میں نمازی نے پڑھا سبحان ربی العظیم، یہ تو پہلے ہی جھکا کھڑا ہے اور پہلے ہی اللہ کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب تم جب رکوع سے اٹھو گے تو تمہیں اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ اکبر سے تو اللہ کی عظمت بیان ہونی تھی نا۔ تم اللہ کی عظمت کو تو پہلے ہی مان رہے ہو، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہو۔ اے اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا اب امام کہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی ہر اس بندے کی دعا کو جو اس کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اور اس پر مقتدی پھر کیا کہتا ہے؟ ربنا لک الحمد، ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں یہ الفاظ کہتے ہوئے کتنا لطف آتا ہے بندے کو۔ امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی دعا جس نے اللہ کی حمد کی، اور اس جواب کو سنتے ہی ہم فوراً کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا لک الحمد، اللہ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ اور صحابہ کی عظمت کو دیکھو کہ نبی علیہ السلام جب کہتے تھے سمع اللہ لمن حمیدہ تو محبوب کی اس بات کو سن کے صحابہ فوراً کہتے تھے ربنا لک الحمد، اللہ کو ان کی تعریف کتنی اچھی لگتی ہوگی۔ اب جب ہم نے ربنا لک الحمد کہہ دیا تو اللہ کی حمد کا حق ادا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے اب تم ذرا اور اپنے آپ کو پامال کرو اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، جیسے کوئی محبوب کے قدموں میں سر ڈال دیتا ہے تم بھی سجدے میں چلے جاؤ۔ تو ہم اللہ اکبر کہہ کے اب سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سجدہ فنا کی مانند ہے اور قیام بقا کی مانند ہے۔ ہم سجدے میں اپنی انانیت کو فنا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے پاؤں پہ پڑ رہے ہوتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، اس لیے سجدے میں بندہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
مومن جب سجدہ کرتا ہے تو وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے قرآن میں جو جہاں وسجد کا لفظ ہے اسی کے ساتھ آگے وقترب کا لفظ بھی ہے، قرب ملتا ہے سجدے سے. تو بندہ سجدے میں سر جھکاتا ہے، اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں. اب سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنے آپ کو پامال کر کے اور میری اتنی عظمت کا اقرار کر رہا ہے. سجدے میں ایک شرط ہے کہ بندہ اپنا سر اتنا جھکائے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے. اگر کسی جگہ پر گھاس ہو اور نماز پڑھنے والا نماز اس طرح پڑھے کہ سر گھاس کے تنکے کے ساتھ لگا کے اوپر اٹھا لے تو سجدہ ادا نہیں ہوتا. اگر نیچے فوم کا گدا ہو اور کوئی فوم کے گدے کے ساتھ ماتھا لگا کے اٹھا لے سجدہ ادا نہیں ہوتا. سجدے میں شرط ہے کہ اس فوم کے گدے پہ اتنا سر کو نیچے جھکاؤ کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے، تب سجدہ ادا ہوگا. اس کا کیا مطلب کہ اس بندے نے اپنے سر کو اتنا جھکایا کہ جھکانے کی انتہا کر دی. اللہ نے فرمایا میرے بندے جب تم نے سر کو جھکانے کی انتہا کر دی میں تمہیں اٹھانے کی انتہا کر دیتا ہوں، میں تمہیں معراج عطا فرما دیتا ہوں. حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کیا کرتے تھے. اس نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں فیل ہوتا ہے میں نے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا. کاش کہ کوئی ایسا سجدہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی. اس سجدے کی اپنی لذت ہے. ہمارے بعض اکابرین ساری رات سجدہ کیا کرتے تھے، لمبا سجدہ کیا کرتے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے ہول پڑ گیا، خطرہ ہو گیا کہ کیا نبی علیہ السلام زندہ بھی ہیں یا نہیں. میں اٹھی بستر سے اور میں نے نبی علیہ السلام کے پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے نا اس کو ہلایا کہ پاؤں کے اندر کوئی جان کے آثار نظر آتے ہیں یا نہیں آتے. اتنا لمبا سجدہ تو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھنے والے کو پتہ یوں لگتا تھا کہ جیسے جان ہی شاید چلی گئی ہے. ہم سجدے میں 3 تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. وقت بھی ہوتا ہے، کوئی لٹھ لے کے نہیں کھڑا ہوتا کہ جلدی اٹھو. چھٹی کا دن ہوتا ہے، کھلا ٹائم ہوتا ہے. محبت نہیں کہ ہم زیادہ مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں. ہمارے اکابر 5 مرتبہ 7 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے. میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسے بزرگ کے پیچھے بھی نماز پڑھی جو اپنے ہر سجدے میں 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا کرتے تھے. ہر سجدے میں 21 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ کی بجائے 7 مرتبہ پڑھیں، زیادہ مرتبہ پڑھیں. اور نفلوں میں تو جتنی مرتبہ پڑھیں کم ہے، بس پڑھتے ہی رہیں سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اتنا پڑھیں کہ اللہ کرے کہ ہمیں سجدے ہی میں موت آ جائے. حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس نے پہاڑ کی چوٹی پر 400 سال اللہ کی عبادت کی تھی. اب بتائیے بھائی ہماری عمر ہی ابھی 50-60 سال ہے، 400 سال تو بہت عمر ہوتی ہے. 400 سال اس نے عبادت کی اور پھر اس نے دعا مانگی ہے اللہ مجھے سجدے میں موت عطا فرمانا. اللہ نے اس کو سجدے میں موت عطا فرمائی. تو ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو ایسی تمنائیں دل میں رکھتے ہیں اور اللہ ان کی تمناؤں کو پورا کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے سسر بہت نیک آدمی تھے. میں کئی مرتبہ اس دوست کو ملنے جاتا تھا تو ان کے سسر میرے اوپر بہت شفقت کا اظہار کرتے تھے. بڑھاپا تھا، ان کی پلکیں بھی سفید تھیں، بھویں بھی سفید تھیں اور جسم کے سارے بال سفید تھے. بس جب بھی میں ان کے پاس جاتا، میں تو لڑکا تھا، میرے سارے بال کالے تھے اس وقت، تو مجھے جاتے ہی عطیات کی شکل میں سامنے بیٹھ جاتے تھے. جسم ذرا موٹا تھا، فربا تھا، تو میں ان کی منت سماجت کرتا کہ آپ پلیز اس طرح میرے سامنے نہ بیٹھے، مجھے شرم آتی ہے. کہتے تھے کہ نہیں میں آپ کے سامنے بس عطیات میں ہی بیٹھے گا. تکلیف اٹھاتے تھے مگر عطیات میں بیٹھتے تھے.
اور کہتے تھے کہ بس آپ اللہ کی محبت میں باتیں کرتے رہیں اور میں سنتا رہوں گا. اور میں بدھو سا نوجوان تھا، جب وہ کہتے کہ اللہ کی محبت میں باتیں کرو تو میں کرنی شروع کر دیتا تھا. ایک ٹیپ چل پڑتی تھی اور ادھر سے میں باتیں اللہ کی محبت میں کرنا شروع کرتا اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے لڑی جو ہے ٹوٹ پڑتی تھی. اتنے آنسو گرتے تھے کہ سینکڑوں آنسو، 2-4 آنسو کی بات نہیں، سینکڑوں آنسو میں خود گنتا تھا ان کی آنکھوں سے گر رہے ہوتے تھے. روتے تھے اللہ کا نام سن کے، اتنی محبت تھی ان کو اللہ سے. اب کئی مرتبہ جب وہ بہت خوش ہوتے تو مجھے کہتے کہ تم میرے دوست ہو. اور مجھے شرم آتی تھی کہ میں 26-27 سال کا ایک لڑکا سا ہوں اور یہ اتنی عمر کے بڑے آدمی ہیں اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ تم میرے دوست ہو. میں تو ان کے بیٹے کی عمر کا ہوں. تو میں ان کے آگے شرم سے ہاں نہیں کر پاتا تھا، ہنس پڑتا تھا. مگر وہ یہی کہتے تھے تم میرے دوست ہو، تم میرے دوست ہو، تم میرے دوست ہو. ہر دفعہ اللہ کی محبت میں بات سننے کے بعد اتنا ان کے اندر اللہ کی محبت کا جوش بڑھ جاتا تھا کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ تم میرے دوست ہو، مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہے. یہ سلسلہ پوری زندگی چلتا رہا. ان کو زندگی میں 2 شوق تھے، ایک ہر سال حج کرنا اور ایک رمضان مبارک میں مسجد نبی کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا. ایک دن مجھے فرمانے لگے میں نے اپنی زندگی میں اس وقت تک 53 مرتبہ حج مکمل کر لیا. 53 حج اللہ نے ان کو عطا فرمائے. اس کے بعد بھی انہوں نے کیے، اللہ جانتا ہے کل کتنے ہوئے ہوں گے. اور عمروں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی اور ہر سال اعتکاف کرتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے. ایک دن میں نے اللہ کی محبت کی 4 وجوہات بتائیں اور کچھ اشعار پڑھے اللہ کی محبت میں. اس دن ان کی حالت عجیب تھی، رو رو کے ان کی طبیعت ہلکان ہو گئی. اس دن مجھے کہنے لگے کہ میرے دوست میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ نے قیامت کے دن میرے اوپر رحم کر دیا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. میرے دوست میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن میرے اوپر فضل فرما دیا تو میں تمہیں ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. اب جب میں ان کے زندگی کے سارے حالات کو دیکھتا ہوں تو اب میں خود اپنی زبان سے کہتا ہوں کہ ہاں میں ان کا دوست ہوں. اللہ کرے کہ یہ دوستی کا وعدہ وہ قیامت کے دن پورا فرما دے. وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے مدینے کی موت عطا فرمائے. آپ حیران ہوں گے، رمضان کا مہینہ ہے، وہ باوضو تھے اور اعتکاف کی حالت میں تھے اور ریاض الجنہ کے اندر تھے اور عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. جب عصر کی نماز میں دوسری مرتبہ سجدے میں گئے تو ان کی روح قبض ہو گئی. ریاض الجنہ میں روزے کی حالت میں، رمضان کے وقت میں، نماز کی حالت میں اللہ نے سجدے میں ان کو موت عطا فرما. مسجد نبی میں ان کا جنازہ ہوا اور جنت بقیع میں وہ آرام کر رہے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ ہاں میں بھی ان کا دوست ہوں، کیونکہ مجھے پتا چل گیا کہ اللہ کی ان کے اوپر واقعی رحمت کی نظر تھی. اللہ نے کتنا اچھا ان کا جو ہے نا اختتام فرمایا. تو جو زندگی میں عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے امیدیں کرتے ہیں، اللہ ان کی امیدیں پوری کر دیتا ہے. تو بنی اسرائیل کے اس عابد کو اللہ نے سجدے میں موت عطا فرمائی. کاش کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرما دے. مگر سجدے کی لذت ہمیں آتی نہیں ہے، ہمیں ہم اس سے واقف نہیں ہیں. ہمارے سجدے بے حلاوت سجدے، ٹکرے مارتے ہیں. ہمارے اسلاف محبت کے سجدے کرتے تھے. شاعر نے سنیے کیا کہا، وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں میں خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، تھکا تھر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے.
اب ہمارے سجدوں کا حال بھی سن لیجئے. ہمارے بجھے دل سے بیدار سجدے، خیالوں میں الجھے ہوئے 4 سجدے، مسلح ہیں ریشم کے بیمار سجدے، چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے، ریاکار سجدے ہیں نادار سجدے، بے نور بے ذوق مردار سجدے، سروں کے ستم سے ہیں سنگسار سجدے، دلوں کی نحوست سے مسمار سجدے، ہے مفرور سجدے ہیں مغرور سجدے، ہے کمزور بے جان معذور سجدے، گناہوں کی چکی میں ہیں چور سجدے، گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے، کہ سجدوں میں سر ہیں بھٹکتے ہیں سجدے، سراسر سروں میں لٹکتے ہیں سجدے، نگاہ خضوع میں کھٹکتے ہیں سجدے، دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے. آج ہم بھی سجدے کرتے ہیں مگر زمین پوچھتی ہے یا اللہ وہ نمازی کہاں چلے گئے، جو سجدہ کرتے تھے تو میں بھی کہاں جاتی تھی.